عید قرباں قریب آتے ہی ایک جو نیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے، گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو مویشیوں کی خریداری ہے اس میں بھی ایک مقابلے کا رجحان ہے۔ 80 من کا بیل اور اس کے علاوہ بڑے بڑے حجم، بڑے بڑے سائز کے جانور لانے کی ایک دوڑ ہے جو کہ پورے شہر کے اندر مختلف علاقوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہے۔ کیا یہ جو مویشی ہوتے ہیں جو کہ فربا کیے جاتے ہیں اسٹیرائڈز اور ویٹ گینرز کی مدد سے، اس کا جب یہ قربان کی جاتے ہیں تو اس کا میٹ جو ہوتا ہے وہ کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے اور کون کون سی مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں؟ اس تمام سوالات کے جوابات لینے کے لیے میں اس وقت موجود ہوں جامعہ کراچی فوڈ اینڈ سائنس ڈپارٹمنٹ میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر زبالہ جو کہ ریسرچر بھی ہیں اور ان کی کچھ تحقیق اپنی فائنڈنگز بھی ہیں اس حوالے سے کہ جو مویشی ہوتے ہیں جو کہ مختلف ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر باقاعدہ گائے بیلوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے جانوروں کا ٹرینڈ ہے، بڑے بڑے جانور لانے کا ٹرینڈ ہے۔ اس کے گوشت کے اندر کتنی زیادہ افادیت ہوتی ہے اور کتنی زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، ان حوالوں سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر زبالہ موجود ہیں۔ میڈم، وقت دینے کا بہت شکریہ ڈان نیوز کو۔ یہ بتائیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کی کیا تحقیق ہے؟ ابھی تو فی الحال میں جتنا کچھ دیکھ رہی ہوں فیس بک وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ، اور مجھے یہی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ جانور کتنا موٹا ہے اور کتنا بھاری بھرکم ہے، اور یہ اتنے لاکھ کا جانور ہے۔ ہم اس کی ہیلتھ نہیں دیکھ رہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسوں میں کتنے من کا جانور خریدا ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ جانور ہیلدی کتنا ہے۔ ہیلتھ ہم اس کو نہیں کہتے کہ موٹاپا ہیلتھ کو شو نہیں کرتا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایکٹیو کتنا ہے جانور۔ تو جب بھی کبھی جانور خریدیں تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر کوئی ہارمونل انجیکشنز لگائے گئے، کیا ان کو کوئی ایسی خوراک تو نہیں دی گئی جس کی وجہ سے واٹر ریٹینشن ہو رہی ہے اس کے اندر اور چند دن بعد وہ بیمار ہو جائے گا۔ تو جب بھی جانور خریدیں تو اس کا ایکٹیویٹی لیول چیک کریں اور یہ چیک کریں کہ اس کے اندر وہ کروز موجود ہیں کہ نہیں، کیا وہ کروز غائب تو نہیں ہے، جانور کے اندر ہونے چاہیے۔ تو ہیلدی ہونے کی نشانی یہی ہے کہ جانور ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس کا ایک متناسب جسم ہونا چاہیے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ اس کا گوشت کتنا مضر صحت ہو جاتا ہے پھر اگر اس طریقے کا جانور ہو جو کہ اسٹیرائڈز کے اوپر یا ویٹ گینر کے اوپر تیار کیا گیا ہو؟ دیکھیں، جب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسٹرا لگائی جاتی ہے تو اس سے کنزیومر کو افیکٹ آتا ہے، اور کنزیومر ہم لوگ ہیں۔ ہم جب وہ گوشت کنزیوم کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہارمونل ریزیڈیوز جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو جب ہارمونل ریزیڈیوز رہ جائیں گے تو وہ انسانی جسم کے لیے کتنا نقصان دہ ہوں گے، تو پھر وہ بیماریاں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے نزدیک آنا شروع ہو جائیں گی۔ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں آپ کی نظر میں جو کہ انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں اس طریقے کی کوئی بھی ایکٹ کرنے کے بعد؟ دیکھیں، ہارمونل امبیلنسز کے تو بہت سارے ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ بینگ اے نیوٹریشنسٹ، میں اپنے بہت سارے کلائنٹس کے اندر جو ہے وہ امبیلنسز دیکھتی ہوں اس وقت۔ تو ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہی اسی وجہ سے ہیں، اور اس کے سمٹمز یہ ہیں کہ بہت سارے ارریگولر چیزیں آپ کو اپنی باڈی پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ کا کینسر بھی ایک کاز ہے، کتنا کینسر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کتنا کولیسٹرول پیشنٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنا بلڈ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے کازز جو ہیں ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں ہارمونل امبیلنسز سے۔ یہاں پر آپ نے بات سنی جو ریسرچر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جانور کی خریداری کے وقت جانور کے خواہ وہ کوئی گائے بیل ہو، کوئی بکرا ہو یا کوئی بھیڑ ہو، اس کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے جو اپنے کروز ہیں، جو کہ اس کے جسامت جس طریقے سے اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے اس طریقے سے موجود ہے، تو اس کی خریداری میں جو ہے وہ دلچسپی لیں، نہ کہ ایسے جانور کو جو کہ کوئی ویٹ گینر یا کوئی اسٹیرائڈز دے کر جو ہے وہ فربا تو کر دیا گیا ہو، لیکن اس کے جو گوشت کے مضر اثرات ہیں وہ انسانی جسم کے اوپر لاحق ہو سکتے ہیں۔ خطرے کی طرف جو ہے وہ اشارہ دے دیا گیا ہے جو ریسرچر ہیں ان کی جانب سے۔ اب یہ شہریوں کے اوپر بات منحصر ہے کہ وہ ان تمام باتوں سے جو کہ جن کی شعبہ ہے یہ فوڈ اینڈ سائنس کا، ان کے جو محققین ہیں ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جانور کی خریداری کے وقت اس کی جو صحت ہے اس کا ضرور دیکھتے ہوئے کہ اس کی صحت مناسب ہے، اس کے کروز جو ہیں وہ مکمل ہیں، ایسے جانور کی خریداری کی جائے تاکہ اس کے جو گوشت ہے اس سے صحت حاصل کی جا سکے۔